السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو کڈس لائبریری اردو۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے طالب علم کے آداب۔ تو آئیے سنیے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جس کے ذریعے ہر چیز کو اس کے اصل رنگ اور صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ علم ایک بڑی طاقت ہے جس کی بدولت انسان نے ہر دور میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ علم ایک بہت گہرا سمندر ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو تم اس میں کمال حاصل کرو۔ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے تندرستی جیسی بے بہا نعمت عطا کی اور ہزاروں چھوٹی بڑی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ نہا دھو کر صاف کپڑے زیب تن کرنے کے بعد ناشتہ کریں، مدرسہ جانے سے قبل اپنے والدین سے تعظیم کے ساتھ رخصت ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ مدرسے کا رخ کریں۔ راستے میں کھیل کود اور فضول کاموں میں مشغول نہ ہوں تاکہ مدرسے بر وقت پہنچ سکیں۔ مدرسے پہنچ کر اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے پیش آئیں۔ اسلام میں مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ اسکول اساتذہ کو ادب و احترام کے ساتھ سلام کریں۔ کلاس میں اپنی مقررہ جگہ بیٹھیں اور جب استاد سبق پڑھانا شروع کرے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ استاد کی اجازت کے بغیر کمرہ جماعت کا نہ چھوڑیں۔ ایک وقت میں دو کام نہ کریں۔ تمام تر توجہ استاد کی طرف سے دیے جانے والے سبق پر مرکوز رکھیں۔ جب استاد کوئی سوال پوچھے تو پہلے اس سوال کے مضمون کو اچھی طرح سمجھو اور اس کے بعد معقولیت کے ساتھ اس کا جواب دو۔ کلاس میں دوسرے طالب علموں سے سوال پوچھا جائے تو اس میں مداخلت نہ کرو۔ زمانہ طالب علمی میں اس بات کی عادت ڈالیں، ہر ایک چیز میں صفائی اور ترتیب کا لحاظ رکھا جائے، کوئی چیز گندی میلی نہ ہو، کسی بھی چیز کو بے محل اور بے جا نہ رکھا جائے، کتابوں کو کرینے سے رکھا جائے، کور اور جلد کے ذریعے خوبصورت بنایا جائے، ردی کے کاغذوں کو بے پرواہی سے نہ پھینکیں تاکہ ان کے ٹکڑے جا بجا اڑتے پھریں، میز، کرسی اور کمرہ جماعت کی دیواروں پر سیاہی کے دھبے نہ پڑیں۔ طالب علموں کو ورزشی کھیلوں میں باقاعدگی سے حصہ لینا چاہیے، اس سے طلباء کے جسم میں چستی پیدا ہوگی اور جسم مضبوط ہوگا۔ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کھیلوں میں نہ گزرے۔ تفریح کے اوقات کو چھوڑ کر باقی تمام اوقات میں تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو۔ مدرسے سے غیر حاضر نہ ہوں کیونکہ ایک ہی دن کی تعلیمی کمی کئی دنوں میں پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض طالب علم دوران تعلیم کسی خاص ڈگری یا ڈپلومہ حاصل کرنے کو اپنا بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ ان کی بڑی تمنا تعلیم پوری کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ معقول تنخواہ پر ملازمت مل جائے۔ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اور وطن کے لیے مفید ترین فرد ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر تعلیم کے کوئی بھی شخص اپنی ذات اور اپنے ملک و قوم کو حقیقی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تکمیل علم کے بعد حصول معاش کی جمیلوں میں پڑ جاؤ تو یہ نہ خیال کرو کہ تمہارے تحصیل علم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اب اس بارے میں مزید علم کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ دنیا میں علم تو بے شمار ہیں اور کسی بھی شخص کو یہ طاقت نہیں کہ ان سب کو حاصل کرے، لیکن ایک مسلمان کے لیے 3 قسم کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اول، علم دین، یعنی ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ دین کی ضروری باتوں سے واقف ہو اور اسلام کی خوبیوں سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ دوم، علم طب، جس سے مسلمانوں کو واقف ہونا ضروری ہے۔ علم طب سے مراد صحت کے اصولوں سے واقف ہونا۔ تیسرا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم جس پر اس کے معاش کا دار و مدار ہے، یعنی کہ کوئی پیشہ، کوئی ہنر۔ دنیا میں جس قدر پیشے اور ہنر ہیں وہ سب علم ہیں۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کا یہ قول بہت ہی عمدہ اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک، یعنی
بچے کے گہوارے سے لے کر کبر تک علم حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔